मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि जिस चीज से सबसे ज्यादा इंसान में किब्र पैदा होता है वो क्या है? इल्म है, चाहे दीन का हो या दुनिया का। हाँ, दुनिया में आमतौर पे ज्यादा पैदा होता है क्योंकि वो खुदा से, वो आदमी को कहता है मुझे पता है, ये मजहबी स्कॉलर्स को तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो फिर ना वो तकब्बुर में आने लगता है। लेकिन दुनिया जो दीन का इल्म है ना, ये भी किब्र पैदा करता है, क्योंकि इंसान के पास किसी भी किस्म की नॉलेज हो ना तो उसको पता है कि मुझे मालूम है, सामने वाले को मालूम नहीं है, तो ये चीज़ इंसान में किब्र पैदा करती है। जब ये चीज़ इंसान में तकब्बुर पैदा करती है तो जहाँ अपनी बड़ाईपन आती है ना, सबसे बड़ा मसला इंसान में ये पैदा होता है कि फिर वो दूसरे की नसीहत सुनने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो, चाहे कोई PhD स्कॉलर हो। ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इंसान में पैदा होना शुरू होती, बहुत ख़तरनाक है ये। देखो, शैतान के साथ बड़ा मसला ही ये था कि उसके पास नॉलेज थी। क्या नॉलेज थी? ऐ अल्लाह, तूने इसको मिट्टी से बनाया, मुझे आग से। अगर ये नॉलेज शैतान के पास ना होती तो वो तकब्बुर करता? बोलो ना, वो कभी भी किब्र नहीं करता। वो कहता भाई अल्लाह ने कहा है तो सजदा। शैतान के पास नॉलेज थी कि मैं आग से बनाऊं और ये मिट्टी से। उस नॉलेज को उसने कहां इस्तेमाल किया? अल्लाह ने कहा सजदा कर, तो तकब्बुर में आ गया। तकब्बुर में वो किब्र में आ गया और कहने लगा मैं अपने से कमतर को सजदा नहीं कर सकता। और ऐसा तकब्बुर आज तक अड़ा हुआ है। तो अपनी नॉलेज को खुदा के मुकाबले में मत लाया करो। समझते हो कि नहीं समझते? जब अल्लाह ने कह दिया कि पर्दा करना फर्ज है, पर्दा करना जरूरी है, फिर आपकी रिपोर्ट है कि पर्दे से पर्दा तरक्की में रुकावट है। भाई वो रुकावट हो या ना हो, ये हमारा हेडिक नहीं है। सबसे पहले कौन है? अल्लाह को फॉलो करना है। आज बहुत से लिबरल लोग कह रहे होते हैं ना, ये मजहबी इबादत और रसूमात और ये सब चीजें हमें बहुत पीछे रख लिया। हालांकि पीछे रखा नहीं है, हमें तो मजहब छोड़ने ने पीछे रखा है। लेकिन रख भी रहा हो तो सबसे पहले भाई हमने किसको राजी करना है? अल्लाह को। तो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। बात बात पे, हर मौके पे खुदा को याद करना। मैं जब हजरत के पास गया ना, तो जब इंसान अहलुल्लाह के साथ रहता है ना थोड़े दिन, तो उसका जाविया चेंज होना शुरू हो जाता है। मुझे याद है, मैं जब नया नया हजरत के पास गया ना, तो 1 साल जब हमने गुजारा, तो हमारे महल्ले में ना किसी, मैं भी बताने वाला था, यूं तो वो समझ जाएंगे वो हमारी बात हो रही है, मैं तो पूरे घर बता देता हूँ, तो यूं करके फिर मैं थोड़ा आगे निकल गया। वो सारी दुनिया बयान सुन रही होती है आजकल, तो वो कहते हैं यार अब हम लोग के बारे में बता दिए, क्योंकि वो यूं तो हमारा घर आता है ऐसे करके नहीं करके। तो मैंने देखा कि कोई झगड़ा हुआ ना घर में, बेटे बेटियों में, और कोई खानदानी झगड़ा था, बड़ी आवाजें बाहर आ रही थी, तुम्हारी ऐसी की तैसे, वो बड़े जैसे बड़े घरों में होते हैं बास। तो फिर क्या हुआ कि फिर क्या था कि वो जिस घर में झगड़ा हुआ, तो उनकी बेटियां फिर बाहर मुल्क में रहती थी, वो दूसरे मुल्क से आई हुई थी अपने वालिदैन से मिलने के लिए। तो जब सारी भाभियां बेटियां, जब दामाद और सब एक घर में इकट्ठे होंगे, तो आपको पता है कि झगड़ा तो होगा। तो वो इकट्ठे गई भाभियों और जिठानी और नंदों मंदों में कोई फटे शड्डे हुए और बहुत कुछ हुआ। लेकिन क्या है कि फिर क्या, वो जिस दिन बच्चियां जा रही थी ना, अपने बड़ी बड़ी उम्र की खवातीन थी वो, तो माँ बाप से मिल पे फूट फूट के रो रही थी वो, क्योंकि अब माँ बाप उनको रुख्सत कर रहे हैं, भाई हमारी बच्ची मिसाल के तौर पर 1 साल के लिए लंदन जा रही है, अमेरिका जा रही है, कहाँ जा रही है। यानी एक दिन पहले इनकी खूनख्वार जंगें हो रही हैं, उसके बाद जब जुदा हो रहे हैं तो सारे आपस में मिल मिल के, हम छोटे बच्चे थे, ये मंजर देख रहे थे, इतने छोटे भी नहीं थे, मदरसे में पहला साल था हमारा, 17-18 साल मेरी उम्र होगी। तो मैं ये मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। तो मैंने जो चीज नोट की ना, मुझे उनकी आपस की मोहब्बत पे रोना नहीं आ रहा था, मुझे रोना इस बात पे आ रहा था, यार अल्लाह कैसा करीम है, उसने रिश्तों में कैसी मोहब्बतें पैदा की हैं कि कल कैसा लड़ रहे थे और आज कैसा गले मिलके रो रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू किसी और चीज पे निकल रहे हैं, हमारे आंसू किसी और चीज पे निकल रहे हैं, हमारे आंसू इस पे निकल रहे हैं। यार रब अल्लाह की कैसी मोहब्बत है, कैसा उसने खूनी रिश्तों में आपस में जोड़ा है कि कल कैसी खूनख्वार जंगें थी, अब जुदा हो रहे हैं तो कैसा लिपट लिपट के ना रो रहे थे आपस में। तो ये मोहब्बत है किसने पैदा की है, वो कैसा गफूर है। तो मुझे ये वाकया इसलिए याद रह गया कि देखो, पहले मैं जब सोचता था पहले अगर मैं हजरत के से ताल्लुक से पहले अगर मैं ये मंजर देखता ना, तो किसी को रोता देखकर आपके भी आंखों से आंसू निकल आते हैं ना कि हाय बेचारे एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें भी भाई रुखसती में सबको रो रहे होते हैं ना। अबे दुल्हन की रुखसती हो रही है तो आप क्यों रो रहे हो, सवाल पैदा होता है तुम्हारी क्या लगती है वो। लेकिन यार उसको रोता देख के कि एक बच्ची घर से जा रही है, दूल्हा की भी दिल चाह रहा होता है रोने का,
ٹھیک ہے نا, لیکن وہ اپنے آنسوؤں پہ قابو پاتا ہے. وہ اس لیے چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بیان سن کے دوسری کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو پتا ہوتا ہے ابھی پکڑا جاؤں گا تو میرے ساتھ ہوگا کیا, وہ اس بیس پہ رو رہا ہوتا ہے, لیکن چھپاتا ہے وہ اس وقت. بعد میں بیت الخلا میں جا کے ٹوٹ ٹوٹ کے وہ روتا ہے کہ ابے تیرا ہوگا کیا. کیونکہ ہم نے بہت سے دولہے ایسے دیکھے جس دن شادی ہو رہی ہوتی ہے نا اس دن ان کی حالت ہوتی ہے, دوسری کی بات کر رہا ہوں, وہ پھر دیکھنے والی ہوتی ہے. یا تو میں نے کئی واقعات سنائے ہیں, آ رہے ہیں دلی یوں پکڑ رہے ہیں, مجھے کہا ہے نکاح پڑھاؤ. ایسے بہت واقعات ہماری مسجد میں ہوئے ہیں. میں نے کہا کہہ رہے میں دوسری شادی ہو رہی ہے, پھر نکاح میں نے بٹھایا, کہہ رہے پھر وضو کر کے جا رہا ہے, کہہ رہے میں 2 رکعت پڑھ لوں ذرا. میں نے کہا پڑھ لو بھائی. 2 رکعت پڑھ کے آیا, پھر بیٹھے, پھر چلا گیا, ذرا میں 2 رکعت پڑھ کے آؤں. تو بھائی بھی تو سائن کر دے, کو قبول کر لے. کہہ رہے یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پھر کینسل ہو گیا کہ کل کروں گا. تو ایسے ہوتے رہتے ہیں ہمارے, تو ایسے ایسے واقعات ہیں دوسری شادی کے, آپ کو کیا پتا. اس وقت تو جوش میں آ کے نا ہو جاتا ہے, جب کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن بہرحال ایسے بھی لوگ ہیں جو چھوڑو, ابھی پھر وہ خواتین بہت غصے ہو جاتی ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ یار دیکھو, جب تک میری حضرت سے تعلق نہیں تھا تو اس وقت بھی ہماری آنکھ سے کبھی کبھار آنسو نکلتے تھے, وہ کسی اور وجہ سے نکلتے تھے. اب حضرت سے تعلق کے بعد کس بیس پہ نکل رہے ہیں؟ اللہ کی ٹوٹی پھوٹی کو لنگڑی لولی سی محبت اللہ کی پیدا ہو گئی کہ اس میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے, اس میں اللہ نظر آ رہا ہے. مجھے یاد ہے انہی دنوں میں کیا ہوا کہ جب ہمارے ایک ریلیٹیو کے یہاں میں ملنے کے لیے گیا تو ان کے پڑوس میں ایک بہت بڑے آفیسر تھے, بڑا بنگلہ ان کا, بڑے کروڑ پتی آدمی تھے وہ, اور تھے بھی 45-50 سال میرا خیال ہے ان کی ایج ہوگی. انہوں نے گھر میں 3-4 ملازم رکھے ہوئے تھے. ایک ملازم کو انہوں نے جاب سے نکالا, اس ملازم نے ان کی کھوپڑی میں گولی مار دی. اچھا میں جب ملنے کے لیے گیا تو میں نے کہا بھائی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ان کو تو قتل کر دیا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی, اب اچھے بڑے آدمی, کروڑ پتی آدمی. تو وہ جو ہمارے ریلیٹیو کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہے دیکھو پاکستان میں ذرا سی دشمنی پہ بندہ گولی مار دی. اچھا جس نے گولی ماری پھر خودکشی بھی کی اس نے, تو یہ دو. اور میں کیا سوچ رہا ہوں کہ یار یہ زندگی, اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے آپ کے ساتھ. تو ہمارے حضرت تو بیان کرتے تھے نا مسافر خانہ ہے بھائی, یہ اس دنیا کو ثبات نہیں ہے. اب وہ تو اس پہ کہہ رہے ہیں قانون ایسا اور یہ ایسا, بات ٹھیک ہے بالکل لا قانونیت ہے, کوئی بھی کسی کو گولی مار دے, ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, جو بھی ہے, لیکن بھائی اور بھی تو بہت سارے طریقے. گولی نہ مارو تو کتنے کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں. وہ ملک کی قوانین کو اور ملازمین کو برا بھلا کہہ رہے تھے, اور میں کیا سوچ رہا تھا بھائی دیکھ لے یہ دنیا کی یہ حیثیت ہے, تو کروڑ پتی بھی بن گیا نا. اب جس کو گولی ماری اس کی تو اتنا زندگی لگا دی تھی اس نے یہاں تک پہنچنے میں, 50 سال کی عمر میں جا کے نا پھر پھل کھانا شروع کرتا ہے. ایک نوجوان اگر بزنس کرتے کرتے وہ تو 50 سال تک سوچتا ہی رہتا ہے اسٹیبل ہونا ہے. جب اسٹیبل ہونے کا ٹائم آیا, ٹھا کر کے ادھر سے گولی گئی, ادھر سے بیجے سے نکال دی, اور سارا کچھ کیا ہو گیا, ختم. تو وہ مجھے کچھ اور سمجھا رہے تھے, ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے. ہم نے کہا بیٹا دیکھ لے یہ دنیا مسافر خانہ ہے, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. گولی سے نہ مرتا, ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا, کورونا سے مر جاتا. آپ کہہ رہے ہیں نا گولی سے, گولی تو ہر ایک ملازم تھوڑی مارتا ہے, تو بھائی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں, کوئی کسی طرح مر جاتا ہے, کوئی کسی طرح مر جاتا ہے, بیٹھے بیٹھے لوگ مر جاتے ہیں. تو انسان کی سوچ کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے. اگر آپ قرآن بار بار پڑھتے ہیں, علماء کے بیان سنتے ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ کی سوچ کا زاویہ کیا ہونے لگتا ہے, صحیح ہونے لگتا ہے. آپ صحیح سمت میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ان دنیا کے حادثات سے آپ یہ عبرت حاصل کرتے ہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, پھر حادثے سے بچنے کی فکر بھی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو لفٹ نہیں کراتے. پہلے کیا سوچتے ہیں بھائی یہ ہے دنیا کی 2 ٹکے کی ویلیو, اور دنیا پرست کیا کرتا ہے, وہ ان حادثات سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ وہ ٹرک والا چونکہ چرس پی کے چلا تھا نا, اس لیے اس نے بندہ مار دیا, تو چرس پہ پابندی ہونی چاہیے. وہ عبرت حاصل نہیں کرے گا کہ بھائی کل مجھے بھی کوئی مار سکتا ہے, کچھ اللہ کو راضی کر لے, یہ دنیا مسافر خانہ ہے. وہ کہے گا نہیں ایکچولی یہ جو کنٹری میں ہو رہا ہے نا یہ چرس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے, لیکن جو چرس, جن ملکوں میں چرس نہیں پیتے, کیا ان میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے, کیا ان میں جہاز نہیں گرتے, کیا ان میں طوفان اور سیلاب نہیں آتے, کیا ان میں ہارٹ اٹیک سے لوگ نہیں مرتے, کیا ان میں کینسر سے نہیں مرتے. تو ہمیں نا پھر یہ باتیں سن کے بڑا تعجب ہوتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا, وہ بھی زیادہ ایج نہیں تھی. جب دفنانے کے لیے گئے ہیں, اب ہم چونکہ حضرت کی صحبت میں وقت گزار چکے تھے, جنازے کی چارپائی لے کے جا رہے ہیں, تو بار بار سوچ رہے ہیں بیٹا تو ایک دن تو بھی یہاں لیٹا ہوا ہوگا, تو کچھ اعمال ٹھیک کر لے. اعمال ٹھیک کیے نہیں کیے, لیکن سوچ کا زاویہ تو ٹھیک ہو گیا نا, صحیح ہے نا, صحیح سمجھنا سوچنا تو شروع کر دیا نا. اب جنازے کی چارپائی میں صحابہ تو یہی سوچا کرتے تھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں,
ہم تو یہ سوچ رہے ہیں بیٹا تو بھی ایک دن یہاں لیٹا ہوا ہوگا, یاد کر لے, ابھی انسان کا بچہ بن جا, کچھ نماز کی پابندی کر لے, کچھ اللہ کے احکام کو فوکس کر, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر کر. ہم یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں اور باتیں کیا ہو رہی ہیں, حالانکہ ہم اس وقت ینگ 18-20 سال ہماری ایج ہوگی, اور جو 50 سال کے جن کے لیٹنے کے امکانات بالکل قریب آ چکے ہیں, 60 سال کے, 65 سال کے, 70 سال, ان کو تو زیادہ سوچنا چاہیے. ابے بھائی یہ تو 50 سال کا چلا گیا, ہم تو پھر 15 سال اس سے زیادہ ہیں, ان کو زیادہ سوچنا چاہیے. وہ باتیں کیا کر رہے ہیں, ابے یہ جو ڈالڈا والڈا آج کل آ گیا ہے نا, یہ جو آئل, یہ سارے آئل کے مسئلے ہیں. اچھا بھلا آدمی تھا, 50 سال میں نکل لیا. خوراکیں وہ نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں دیسی خوراکیں ہوا. مجھے اتنی حیرانگی ہو رہی, میں کہہ رہا یار ان کو پاگل ہو گئے ہیں. عبرت کا موقع ہے, آخرت کی یاد تازہ کرو, ڈالڈا کو بیچ میں کہاں سے لے آئے تم؟ اور پھر دفن کے وقت بھی یہ باتیں, میت کو لٹایا جا رہا ہے قبلہ رخ. سوچو کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے. ڈالڈا سے دیسی گھی کھانے والے بھی یہیں جاتے ہیں, صحیح ہے. گھی کے اپنے فضائل ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ڈالڈا والا ذرا جلدی چلے جائے گا, گھی والا تھوڑا اگلے اسٹیشن پہ وہ آئے گا, تو وہ بھی نا, اور وہ بھی جب ہے کہ جب ٹرک نہ چڑھا ہو. آپ کے اوپر اگر ٹرک چڑھ جائے تو آپ ڈالڈا کھائیں یا دیسی گھی کھائیں, رزلٹ سیم آئے گا. جو اسٹیکر بنے گا نا روڈ پہ, وہ ڈالڈے والوں کا اور دیسی گھی والوں کا ایک جیسا بنتا ہے. حادثاتی موت سے آپ کو ڈالڈا تھوڑی بچائے گا, آپ کو کولیسٹرول تھوڑی بچائے گا. جہاز گر گیا تو ڈالڈا کھاؤ یا روزانہ جم جاؤ, کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا قدرتی کوئی زلزلہ آ گیا تو ساری, یہ تو ان کے یہاں بھی ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. کورونا آیا تو پھر کورونا تو کچھ دیکھا ہی نہیں, کووڈ نے تو کتنے لوگوں کو قبر میں اتار دیا. اور جو بہت اچھی صحتیں تھیں یورپ میں, ان کو بہت زیادہ اس کا شکار ہوئے ہیں. تو میں نے دیکھا جی قبر میں لٹا کے جناب, وہ جب ہم تو سوچ رہے ہیں بھائی تو نے بھی جانا ہے یار, حالانکہ ہمارے جانے میں بہت ٹائم تھا, ابھی اب تو یہاں تک پہنچ گئے ہم, بہت پرانا واقعہ ہو گیا. لیکن جو قریب جن کے مرنے کے چانس زیادہ تھے, وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ یار یہ ڈالڈا والڈا جو ہے نا بہت ہے, قبر میں مٹی بھی ڈال رہے ہیں اور گپ شپ بھی ہو رہی ہے. بس یار اچھے آدمی تھے, اور سنو اب تیرے بھی سلام دعا تھی. ہاں الحمدللہ میری بھی سلام دعا تھی. پھر آفس کی باتیں شروع ہو گئیں, پھر بچوں کی شادیوں کی باتیں, ریٹائرمنٹ کی باتیں, اور یار وہ کیا ہے تیرا وغیرہ وغیرہ. میں اتنا حیران ہو رہا تھا. تو پھر مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یار اہل اللہ کی صحبت لینے میں اور نہ لینے میں کتنا فرق ہے. ہمارا حضرت سے تعلق کا کم از کم یہ تو فائدہ ہوا نا کہ ہم نے صحیح سمت میں سوچنا شروع کر دیا. تو پیغمبر آپ کی سمت کو صحیح کرتے ہیں. ہر چیز دیکھ کے عبرت حاصل کرو, بعد میں تبصرے کرو کہ ڈالڈا ہے یا کیا ہے. تو اب وہ جتنے بھی تھے نا جو ان کو دفن کرنے آئے تھے, میرا خیال ہے اب ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں ہوگا. حالانکہ بہت سو نے جا کے دیسی گھی شروع کر دیا ہوگا, ایک بھی زندہ نہیں ہوگا. تو اس لیے دنیا کو جو عبرت والے لوگ ہیں نا, فاعتبروا یا اولی الابصار, قرآن بار بار کیا کہتا ہے کہ اے اہل عقل کیا کرو, عبرت حاصل کرو, چیزوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو, عبرت حاصل کرو. تو بصیرت کی آنکھیں جب ہی کھلتی ہیں جب انسان تکبر کرنا چھوڑ دے اور اپنے علم پہ کبھی ناز مت کرو. تو